السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صحیح اور نفع بخش علم پہنچائی جائے۔ آئیے جانتے ہیں حدیث جس کے اندر قیامت کے دن کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھ پائیں گے، اور اگر دیکھیں گے تو کس طرح دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ وعدہ خلاف ہے، اور جہنم کے جو آخری انسان ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا جب بادل نہ ہو تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جو سورج کو پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا، جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح قبر و تعزیوں کے پجاری قبر اور تعزیوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں سے بڑے درجے کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان لفظوں میں شک تھا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم یہی رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے۔ جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے، اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ اقرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ چنانچہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کے پیٹھ پر پل صراط نصب کر دیا جائے گا، اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے، اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے، اور انبیاء کی زبان پر یہ ہوگا، اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ، مجھ کو محفوظ رکھ۔ اور دوزخ میں درخت سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سعدان دیکھا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے، البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کا طول اور عرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک اچک لیں گے، تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو تباہ ہونے والے ہوں گے، اور اپنے عمل بد کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے، یا اپنے عمل کے ساتھ بندھے ہوں گے، اور ان میں سے بعض ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلہ دیے جائیں گے، یا اسی جیسے الفاظ بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا، اور جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوگا، اور دوزخیوں میں سے جسے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے انہیں دوزخ سے باہر نکالیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا، ان میں سے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کی نشانی سے دوزخ میں پہچانیں گے۔ دوزخ ابن آدم کا ہر عضو جلا کر بھسم کر دے گی سوا سجدے کے نشان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو جلائے۔ یا اللہ ہم گناہ گاروں کو دوزخ سے محفوظ رکھیو، ہم کو تیری ہی رحمت سے یہی امید ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ یہ جل کر بھسم ہوں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، اور یہ اس کے نیچے سے اس طرح اکڑ نکلیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبز آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہوگا۔ ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ ان دوزخیوں میں سے سب سے آخری انسان ہوگا جسے جنت میں داخل ہونا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے رب میرا منہ دوزخ سے پھیر دے، کیونکہ مجھے اس کی گرم ہوا نے پریشان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلسا ڈالا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت تک دعا کرتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو مجھ سے کچھ اور مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، تیری عزت کی قسم، اس کے سوا اور کوئی چیز مانگوں گا نہیں۔ وہ شخص اللہ رب العزت سے بڑے عہد و پیمانہ کرے گا، چنانچہ اللہ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو وہ اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر اللہ تعالیٰ اسے خاموش رہنے دینا چاہے گا۔ پھر وہ کہے گا اے اللہ، مجھے صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں مانگے گا؟ افسوس ابن آدم، تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ پھر وہ کہے گا اے اللہ، اور اللہ سے دعا کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دیتا تو اس کے سوا کچھ اور مانگے گا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم، اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور جتنے اللہ چاہے گا وہ شخص وعدے کرے گا، چنانچہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا تو جنت اسے سامنے نظر آئے گی اور دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر خیریت اور مسرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتی جتنی دیر چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا اے اللہ، مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں نے تجھے دے دیا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس ابن آدم، تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ وہ کہے گا اے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر بدبخت نہ بنا۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر ہنس دے گا۔ جب ہنس دے گا تو اس کے متعلق کہے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو۔ جنت میں اسے داخل کر دے گا تو اس سے فرمائے گا کہ اپنی آرزوئیں بیان کر۔ وہ اپنی تمام آرزوئیں بیان کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے یاد دلائے گا۔ وہ کہے گا کہ فلاں چیز یہاں تک کہ اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ آرزوئیں اور انہی جیسی تمہیں ملیں گی۔ یہ تھی حدیث بخاری کی 7437۔ اس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کس طرح نظر آئے گا قیامت کے دن، اور جب اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا جس نے شرک نہیں کیا ہو اور جس نے دل سے اللہ کو پکارا ہو، جس نے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہو، وہ تمام لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ السلام علیکم۔